وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ماہانہ مجلس ذکر میں ہم اور آپ خانقاہ میں جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو اور مل بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ آج ایک خاص نقطے پہ مختصر سی بات آپ سے عرض کرنی۔ دین کے 3 درجے ہیں۔ ان 3 درجوں کو طے کرنے کے بعد اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پہلا درجہ ہے علم۔ جس سے انسان زندگی گزارنے کی رہنمائی پاتا ہے۔ حضرت آدم مسجود الملائکہ بنے تھے علم کی وجہ سے۔ علم آدم الاسماء کلہا۔ اتنی بڑی دولت۔ اس لیے سالک کو چاہیے، وہ کاروباری ہے، زمیندار ہے، ملازم پیشہ ہے، لیکن وہ قرآن کی تفسیر پڑھ سکتا ہے۔ مشکات شریف پڑھ سکتا ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سرحد میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آتے تھے، بس طلب تھی۔ ابتدا میں ان کی پوزیشن جو تھی وہ 3 پیس، کلین شیپ، ڈاکٹر، فلاں فلاں، لیکن لگتا تھا کہ انہیں ذوق تھا وظائف کا، مرشد سے رابطہ، تعلق۔ ایک وقت آیا کہ چہرے بھی سج گئے، لباس بھی بدل گیا، سر پہ پگڑی مبارک آ گئی، اور وہ قرآن کی تفسیر اور احادیث کی کتابیں بھی پڑھ لی انہوں نے۔ یہ تو ذوق کی بات ہے، طلب کی بات ہے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ رب کا قرب پالوں تو مجھے علم سے جڑنا پڑے گا۔ تو ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اتنا ٹائم ہم نکال سکتے ہیں۔ ہم قرآن کا ترجمہ شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، اچھا جی وہ اب جو رمضان شریف آ رہا ہے نا، اس سے شروع کر لوں گا۔ 4 مہینے بعد رمضان شریف آتا ہے، پھر کوئی اور مسائل پیدا ہو گئے، پھر جی فلاں جمعے سے شروع کروں گا۔ پھر یہ ساری شیطانی حربیں ہیں، وہ ٹالتا ہے بندے کے عمل کو، کہ اس کی تاخیر ہوتے جائے تاکہ اس کا ارادہ ہی پست ہو جائے۔ تو ایک تو ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، کم از کم قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کر دیں۔ جب وہ مکمل ہو جائے، مشکات شریف ماشاءاللہ یہ حدیث کی بڑی معیاری کتاب ہے، لیکن آسان ہے۔ ایک بات۔ دوسرا درجہ ہے عمل۔ صرف علم سے معاملہ بنتا تو ابلیس کی مغفرت ہو جاتی۔ جب تک چراغ کو جلاؤ گے نہیں، وہ روشنی نہیں دے گا۔
جب تک علم پہ عمل نہیں ہوگا تو وہ علم فائدہ نہیں دے گا. یہ دوسرا درجہ ہے رب کا قرب پانے کے لیے. اور تیسرا درجہ ہے اخلاص. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اس معیار کا عمل جو اللہ کو پسند آ جائے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ 3 درجات ہیں. رب کا قرب چاہتا ہوں تو میں ان 3 درجوں کو حاصل کرنا ہوگا. آپ 8 سال 10 سال علم نہیں پڑھ سکتے، مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے، وہ ترتیب گزر گئی. آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر پہ رہ کے، اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. علماء سے پوچھ کے کریں کہ کون سی کتاب پڑھوں، کون سا مطالعہ کروں، ایک ایک کر کے چلتے جائیں. ذہن بنائیں، زندگی کا کوئی مقصد بنائیں. یہ جو پیری مریدی ہے، یہ سلسلہ ہے، خانقاہی نظام ہے، یہ صرف اس لیے تو نہیں ہے نا کہ کانوں کی چاشنی پوری ہو گئی، مخصوصی تسبیحات ہیں وہ پوری کر لی، بس میرا کام ہو گیا. نہیں، یہ تو ہم نے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں رب کا قرب پالوں. اب اس راستے میں چلتے ہوئے مجھے 3 درجات حاصل کروں گا تو اللہ کا قرب پا جاؤں. مقصد تو میرے رب کا قرب ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے. تو ہم یہ ذوق بنائیں اور اس کے مطابق کوشش کریں. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر عمل کی قبولیت میں نیت کو دخل ہے. ہر عمل اگر وہ قبولیت پائے گا تو وہ میرے اور آپ کی نیت اور اخلاص کی بنیاد پر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سے سارے واقف، بڑا نام ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا مقام تھا. میدان میں یوں لگتا تھا کہ آپ کا ثانی نہیں. احد کے میدان میں جب مسلمان تتر بتر ہوئے، فتح شکست کی طرف بدلنے لگی، تو خالد بن ولید ہی لشکر لے کے آئے تھے کفار کو. اس وقت مسلمان نہیں ہوتے. وہ جو ڈیری ہے چھوٹی سی، وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے. تو زخمی صحابہ، انہوں نے پھر ہمت باندھی، اللہ نے پھر فتح نصیب فرما دی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حیران ہوں گے، سپہ سالاری کر رہے ہیں، میدان میں ہیں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا. یہ آسان کام نہیں ہے. غالباً یرموک کا موقع ہے. امیر المومنین کا خط آتا ہے کہ آپ بطور سپاہی لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں، نہیں لڑنا چاہتے واپس آ جائیں. سپہ سالار ہیں، امیر کا حکم آ رہا ہے، اور عام سپہ سالار نہیں، بڑا چرچا ہے، نام ہے، رعب و دبدبہ ہے. آپ کے پیچھے پورا ایک لشکر ہے طاقتور. امیر کا حکم آگے، بطور صحابی لڑنا، بطور سپاہی لڑنا چاہتے ہو لڑو، بطور سپاہی نہیں لڑنا چاہتے واپس آ جاؤ. یہ جو سپہ سالاری ہے یہ عہدہ چھوڑ دو. آپ بتائیں، میرے اور آپ کی حالت تو یہ ہے، ہم تو اتنے کمزور ہیں، ایک دفعہ کوئی کسی موقع پہ کرسی پہ بٹھا دے اور دوبارہ نہ بٹھائے تو ہمارا منہ بن جاتا ہے. تو ہم اہمیت ہی نہیں دی. بھئی ایک دفعہ اس نے غلطی کر لی، جو بٹھا دیا ہے توجہ دے دیے.
یعنی میرے اور آپ کی حالت اتنی پتلی ہے، اس پہ آپ قیاس کرتے جائیں. جب حضرت خالد بن ولید کو خط پہنچا، آپ نے اس منصب کو چھوڑا، بطور سپاہی میدان میں لڑنے لگے. پوچھنے والے نے پوچھا، سپہ سالار تھے، سپاہی بن کے لڑ رہے ہیں، آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوا؟ آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا چرچا اور میری شہرت اور میرا مقام، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب عمل میں اخلاص نہیں ہوتا. اغراض ہوتے ہیں، دنیاوی منصب، مقام، شہرت، نام. یہ اغراض جب وابستہ ہو جائیں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اصلاح اور ایک سالک کے لیے یہ بنیاد ہے یہ کام. جب پوچھا کہ آپ سپہ سالار تھے، اب سپاہی بن کے لڑ رہے ہیں، آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں پڑا؟ کیا خوبصورت جواب دیا. صحابہ ویسی معیار حق نہیں بنے تھے، ان کا اخلاص اتنا اعلیٰ تھا، اتنا بلند تھا کہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ مٹھی جو صدقہ کرتے ہیں تو احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا. کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرتے ہیں، احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ اتنا وزن ایک کھجور کے دانے میں، مٹھی جو میں اتنا وزن کیسے پیدا ہوا؟ اخلاص کی وجہ سے. ان میں اخلاص اور للہیت اتنی تھی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جس ذات کے لیے سپہ سالار بن کے لڑ رہا تھا، اسی ذات کے لیے سپاہی بن کے لڑ رہا ہوں، میرے پہ کیا فرق؟ تو اندازہ لگائیں، یہ کہنا آسان ہے، یہ تب ہوتا ہے جب یہ جذبہ بن جائے، پھر سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے. مقصد اللہ کی رضا ہوتی. اگر یہ منصب، یہ عہدہ، یہ چرچا، یہ ہنر، یہ نام، یہ قربان کر کے مجھے رب ملتا ہے تو یہ سودا سستا ہے. فرمائے جس کی رضا کے لیے سپہ سالار بن کے لڑ رہا تھا، اسی کی رضا کے لیے سپاہی بن کے لڑ رہا ہوں، میرے پہ کیا فرق پڑا؟ سالک کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت میں اخلاص ہو، للہیت ہو، تب پھر یہ وظائف، ذکر، اذکار، یہ ساری چیزیں، نسخہ تب کام کرے گا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں کام نہیں کریں گی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک راستے پہ گزر رہے ہیں، نظر پڑی پختہ مکان بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا تو صحابہ سے پوچھا، یہ مکان کس کا ہے؟ پکا مکان. فرمایا محبوب یہ فلاں ساتھی، فلاں صحابی کا ہے. تو آپ کے چہرے مبارک پہ ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے. پسند نہیں ہے آپ کو یہ بات کہ میرا ایک صحابی اور پختہ مکان. یہ تو تقوی کا اعلیٰ مقام تھا نا، اعلیٰ درجہ تھا. فتویٰ کا معاملہ الگ ہے. وقت گزر گیا، ان صحابہ میں سے جب وہ ساتھی کسی ایک کو ملا تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا. محبوب کا گزر ہو رہا تھا، آپ کے مکان پہ نظر پڑی تو پوچھے کس کا؟ ہم نے بتایا فلاں صحابی کا ہے. تو محبوب کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے آثار آ گئے. اندازہ لگائیں، میں اور آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں، میری کیا کیفیت ہے اور ان کی کیا مقام تھا. کہتے جب یہ پتہ چلا صحابی رسول کو کہ محبوب کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، اپنے ہاتھوں سے مکان توڑنا شروع کر دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پختہ مکان گرا دو، میں اخلاص کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. مکان گرا دیا، میں محبوب کا نہیں پسند، میں نے کیا کرنا؟ اور پھر آ کے محبوب پیغمبر کو بتلایا نہیں، نوٹ نہیں کرایا، محبوب مجھے پتا چلا آپ کو پسند نہیں آیا، میں نے مکان گرا دیا. یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ احسان کرنا، آپ کی وجہ سے میں نے یہ کر لیا، یہ کر لیا. نیت میں کچھ کالا کالا ہوتا ہے جب یہ معاملات بنتے ہیں.
وہ تو اتفاقاً کچھ وقت بعد محبوب پیغمبر کو گزر ہوا، میرے صحابہ یہاں ایک پختہ مکان تھا نہیں نظر آ رہا۔ محبوب جب گزشتہ دفعہ آپ گزرے اور آپ کے چہرے مبارک میں ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے، ہمیں جب وہ ساتھی ملے ہم نے انہیں بتایا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سارا مکان گرا دیا۔ یہ تھا اخلاص کا معیار۔ یہ ہم صرف کہہ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، عمل بہت مشکل۔ رپورٹ دینی چاہیے لیکن مزاج میں، نیت میں للہیت، اخلاص۔ اگر یہ دولت مجھے حاصل ہو گئی پھر لمبی چوڑے ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں۔ وہ زمانہ گیا جو چلہ کشیاں ہوتی تھیں، رغاروں میں وقت لگائے جاتے تھے۔ مشائخ نقشبند نے لکھا ہے، لوگ تو مجاہدات کے ذریعے سے مراحل طے کرواتے ہیں، ہم سنت کی اتباع کے ذریعے سے مراحل طے کروا دیتے ہیں۔ نبی کی صفت، صحابہ کی صفت، اسے اپنی زندگی میں لے آئیں گے، درجات حاصل کر جائیں گے۔ تو یہ بنیاد ہے کہ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں۔ مخلص کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ علماء نے اخلاص والے عمل کی مثال لکھی ہے، جیسے کہ شخص ہے، اس کا بکریاں چرا رہا ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے اور وہاں اسے نماز کے ٹائم وہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ آپ بتائیں اس کے دل و دماغ کے کسی ایک خانے میں بھی خیال آئے گا کہ بکریاں میری تعریف کریں گی، یار بڑا نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے؟ خیال ہی نہیں آئے گا، تصور ہی نہیں، کیونکہ اس نے ان سے یہ توقع ہی نہیں لگائی۔ یہی اخلاص کا معیار۔ فرمایا یا اس کی مثال یوں سمجھو کہ کسی نے جیب میں کنکریاں ڈالی ہوئی ہیں، جیب بھری ہوئی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے یار تو اشرفیاں ہیں، وہ سمجھ رہے اشرفیوں سے بھری ہوئی ہیں، حالانکہ وہ کنکریاں ہیں جو بالکل بے قیمت ہیں۔ جس عمل میں اخلاص نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے ہوتے کہ جیب کنکریوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ کافر کو بچھاڑ دیا، سینے پہ بیٹھ گئے، بس ایک وار کرتے اس کا کام تمام کر دیتے، اس نے اتنے لمحے میں اسے نیچے سے آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا۔ اللہ نہ کرے کوئی ہمارے میں سے کسی کے چہرے پہ تھوک دے، ہم قابو میں رہیں گے، اپنے سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر ایسے موقع پہ کہ میں نے اسے گرا رکھا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ بس آپ پہلے سے زیادہ تیزی سے وار کر کے اس کا سر قلم کر دیتے، آپ اس کے سینے سے اترے، ایک طرف ہو کے کھڑے ہو گئے۔ حیران ہو گیا وہ، مجھے قتل کیا جا سکتا تھا، میں نے تھوکا ہے اور غصے میں آنا تھا۔ اسے بہت ہی تعجب ہوا، اٹھا آپ کے پاس آیا، کہنے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ مجھے قتل کر رہے تھے، قادر ہو گئے تھے قتل کرنے پہ، میں نے پھر آپ کے چہرے پہ تھوکا، آپ کو تو اور غصے میں آ کے مجھے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا پہلے جب میں قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اس میں صرف اللہ کی رضا تھی، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اس میں میرے اپنے غصے کی آمیزش شامل ہو گئی، میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اللہ کی رضا میں میرا غصہ شامل، اس لیے میں نے تجھے قتل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا کہ یہ عمل اب خالص اللہ کے لیے نہیں ہو سکے گا۔ اسی بات کا اس کافر پہ اثر پڑا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ معیار نہیں لا سکتے ہم، لیکن اس کی کوئی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کسی درجے میں اس پہ عمل تو کر سکتے ہیں۔
اور اگر کوئی ایک عمل بھی اس طرح کا ہم نے اپنی زندگی میں محفوظ کر لیا، یقین وہی عمل میری نجات کا ذریعہ بن جائے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکے میں قیدی پکڑے گئے. اس میں ایک شہزادہ بھی تھا. اس کے لیے حکم جاری ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے. قتل کرنے سے پہلے امیر المومنین اس سے پوچھے کوئی آخر خواہش ہے؟ وہ بھی آخر سمجھدار تھا، حکمران کا بیٹا اور شہزادہ تھا، ذہین تھا. اس نے کہا ایک خواہش ہے، کو بتاؤ پوری کی جائے گی. ایک گلاس پانی چاہیے پینے کے لیے. کہ تو آسان سی بات ہے، حکم دیا پانی آ گیا، پانی پیش کر دیا. یوں منہ کو لگاتا ہے ہٹا لیتا ہے، لگاتا ہے ہٹا لیتا ہے. وہ سمجھتا تھا. امیر المومنین نے کہا پانی پیو. اس نے کہا میں ڈر رہا ہوں ایسا نہ کہ میں پینے لگوں اور میرا سر قلم نہ ہو جائے. حضرت امیر المومنین نے زبان دے دی، جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تو جو کچھ نہیں کہا جائے گا. اللہ کی شان، اس نے کیا پینا تھا اس نے وہ پانی انڈیل دیا. آپ نے زبان دی ہے جب تک نہیں پیوں گا نہیں قتل کیا جاؤں گا، پانی انڈیل دیا، نہ رہے گا نہ پیوں گا. امیر المومنین چاہتے تو اس کا پھر بھی سر قلم کر دیتے. نیت میں اخلاص اتنا تھا، امیر المومنین نے سر قلم کرنے کا حکم منسوخ کر دیا. اللہ کی شان، اسی بات کا اس پہ اثر پڑا، وہ کلمہ پڑ گیا. تو یہ معیار ہے اللہ کے ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سالک کو کم از کم کسی درجے میں کوشش کرنی چاہیے کہ میرے عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو. کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہوں، اچھائی کرتا ہوں، کوئی کام آتا ہوں تو اس میں یہ اغراض نہ ہو، یہ غرض بھی نہ ہو کہ کل کوئی مجھے سلوٹ مارے گا، سلام کرے گا، میرا احسان ہے اس پہ. جب رب کی رضا ہے تو بس وہی بڑوں والی بات، نیکی کر دریا میں ڈال. ایک عرصے تک سوچتے تھے اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، اب سمجھ میں آتا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال، جو چیز دریا میں ڈال دی وہ سمجھو اس سے انسان یعنی مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ اب نہیں ملے گی. جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتا. جب تذکرہ نہیں کرتا تو 2-4 دنوں بعد بالکل بھول ہی جاتا ہے. فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر کے بالکل نا امید ہو جاؤ کہ مجھے اس کا بدلہ اس کی طرف سے نہیں ملنا. جب کوئی وصولی سے نا امید ہو جاؤ گے تو 2-4 دنوں بعد آپ بھول جاؤ گے. لیکن رب نہیں بھولتا، اللہ نہیں بھولتا. میں بھول جاؤں گا، میرے بھولنا ہی بہتر ہے. اگر یاد رہا تو ممکن ہے کسی موقع پہ اس پہ احسان کرتے ہوئے اپنی نیکی ختم کر بیٹھوں. اور میں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جا، رب پہ چھوڑ دے، وہ یاد رکھتا ہے اور وہ اس نیکی کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے. تو ہم اور آپ اپنا مزاج بنائیں. ایک خانقاہی نظام سے وابستہ ہیں، سالک ہیں. سالک اسی کو کہتے ہیں جو اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے جو رب تک پہنچتا ہے. یہ مجمع عام مجمع سے مختلف ہوتا ہے. تو جب تک ہم اپنے عملی زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے اور صرف ورد و ذکر و اذکار تک ہی محدود رہیں گے تو کام نہیں بنے گا. لین دین کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، یہ بڑی لازم چیزیں ہیں. شیطان مجھے مطمئن رکھتا ہے جی معمولات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ذکر کر رہا ہوں، عبادات میری مکمل ہیں. دین صرف عبادات تو نہیں ہے. اس اخلاص بھرا عمل دیکھنے میں چھوٹا ہے، اجر میں بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے ہیرا جسامت میں چھوٹا ہوتا ہے، قیمت میں بہت بڑا ہوتا ہے.
اخلاص والے عمل کی مثال ہیرے کے مانند ہے. چھوٹا سا ہیرا ہوگا، چھوٹا سا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی. عمل بظاہر معمولی سا ہوگا، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کا اجر بہت زیادہ اجر ہوگا. تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کا چھوٹا سا صدقہ احد پہاڑ کے صدقے کے برابر ثواب رکھتا تھا. اتنا بڑا اجر بظاہر عقل تسلیم نہیں کرتی. رب قادر ہے، وہ اس کے خزانوں میں کمی کیا ہے؟ اس کو تو اپنے بندے کے اخلاص چاہیے، رضا چاہیے، للہیت دیکھنی ہے. اس سے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے. میرے اور آپ کے نیک اعمال کی ضرورت رب کو نہیں ہے. میرے اور آپ کے نیکی کی وجہ سے نہ اللہ کی خدائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے نہ خدائی میں کمی آ سکتی ہے. کروں گا تو اپنے لیے کروں گا. اللہ کی رضا ہوگی تو وہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ٹھہرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دے گا. پہاڑ کا تذکرہ آیا. 4 پہاڑ ہیں، جبل احد، جبل نور، جبل سور، جبل رحمت. نسبتیں ہیں پیغمبر اسلام السلام کے ساتھ. جبل احد کو اللہ محبوب پیغمبر نے فرمایا جنتی پہاڑ ہے. اور مدینہ منورہ کے جب میقات شروع ہوتا ہے، شاہ فہد کے دور میں میقات کی نشاندہی کر دی گئی تھی. تو میقات شروع ہونے سے متصل ایک پہاڑ اسے جبل عیر کہا جاتا ہے. فرمایا یہ جہنمی پہاڑ ہے، یہ ہمارے سے بغض رکھتا ہے. احد کے بارے میں فرمایا جنتی پہاڑ ہے، ہمارے سے محبت کرتا. تو جبل نور سے، جبل احد سے، جبل سور سے محبوب پیغمبر کی نسبتیں ہیں، اور نسبتوں کی وجہ سے قدریں بدل جاتی. نسبتیں بدلنے سے قدر و قیمت بدل جاتی. یہ تو عام فہم سی بات ہے. بظاہر تو وہ خشک پتھر ہیں، لیکن ان نسبتوں کی وجہ سے ان کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ لگا لیں. جب نسبت عظیم ہوگی تو پھر مقام و مرتبہ بھی عظیم ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کئی قسمیں اٹھائی. نسبت جو محبوب کی، لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، والعصر، آپ کے زمانے کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، آپ کے شہر کی قسم. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روز اطہر کے لحد مبارک میں وہ مٹی جس کی نسبت محبوب پیغمبر کے جسم اطہر سے قائم ہے، وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ روز اطہر میں وہ مٹی جو جسم اطہر سے جس کی نسبت قائم ہے، وہ جسم اطہر کو مس کر رہی ہے، وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کائنات میں شامل ہے. کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام محبوب پیغمبر کی ذات کا، تو اس کے بعد جس چیز کا مقام ہوگا
وہ اسی کا ہوگا جو محبوب پیغمبر کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس لیے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے وہ مٹی۔ نسبتیں بدلی، قدریں بدل گئیں، بظاہر تو مٹی ہے، نسبت محبوب کی ذات سے ہوئی تو اللہ نے عرش معلیٰ سے بھی بلند مقام عطا کر دیا۔ دوستو وہ اعمال جو میرے محبوب پیغمبر کے ذات مقدسہ سے صادر ہوئے، اگر مجھے اور آپ کو ان اعمال کی نسبت حاصل ہو گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرمائے، پھر میرا مقام کیا ہوگا، اس پہ اندازہ لگا۔ اس لیے پیغمبر الصلوۃ والسلام کی اتباع، وہ اعمال، وہ سنتیں جو آپ کی جسم اطہر سے صادر ہوئی ہیں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، ان سے اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں دیکھیں یہ تو چھوٹا سا عمل ہے جی، وہ مسواک کیا نہ کیا بٹ خیر ہے، نہیں، چھوٹا عمل ہے، محبوب کی نسبت ہے، اخلاص سے کروں گا تو وہ چھوٹا نہیں، وہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ ہمارے اکابر نسبت کے قدردان تھے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس رومال لے کے آیا، حضرت مدینہ منورہ سے آپ کے لیے لایا ہوں، بھئی یہ سننا تھا، آپ نے اسے آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، سینے سے جوڑا۔ طلباء کا مزاج ہوتا ہے سوال کرنا، اس میں مہر لگی ہوئی تھی، استاد جی یہ تو ترک میں بنا ہے، ترکی کا بنا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹا بنا بے شک ترکی میں ہے، لیکن میرے محبوب کے شہر کی اس کو ہوا لگی ہے، اس لیے میرے نزدیک یہ بہت ہی اہم ہے۔ میرے محبوب کے شہر کے ہوا کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو گئی۔ سوچ دیکھیں، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بلی پالی ہوئی تھی۔ آپ کا ایک شاگرد تھا، وہ ایک علاقے میں امامت کراتا تھا۔ شاگردوں کو بڑی عقیدت ہوتی ہے، مرید بھی ہو شاگرد بھی ہو، تو وہ آپ کا تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ ایک نمازی تھا علاقے کا، وڈیرا ٹائپ، اس نے کہا یار کبھی اپنے استاد اپنے مرشد سے ملاقات ہی کرا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم لیا، انہیں لے کے آ گیا، انتظار کیا، حضرت تشریف لائے تو وہ بلی کا بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ وہ جو دنیا دار ٹائپ بندہ تھا اسے بڑا عجیب سا لگا، یار یہ تو کہتے ایسے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، فلاں ہیں، یہ تو بلی کو لیے پھر رہے ہیں۔ دیکھنے والے کو تو بلی نظر آ رہی تھی، آپ نے بتایا اسے میں مدینہ سے لے کے آیا ہوں، ان کے نزدیک انہیں مدینہ کی نسبت نظر آ رہی تھی۔ مدینہ کی نسبت تھی۔ نسبت، اس لیے ہم اپنی زندگی محبوب کے اعمال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ محبوب کی ذات تو میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں ہے، لیکن محبوب کے اعمال تو میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ کیا ہوگا پھر؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور میں روٹیاں لگا رہے ہیں، محبوب پیغمبر آئے تو ایک پیڑا آپ نے بنایا، روٹی بنا دی، حضرت فاطمہ الزہرا نے لگا دی، اب جو باقی دو چار لگائی ہوئی تھی وہ پک گئی، انہیں نکال لیا، بار بار تندور میں جھانکتی ہیں۔ محبوب نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ ابا جان جو روٹی آپ نے بنائی تھی نا وہ نہیں پک رہی، اسی طرح کچی کھڑی ہے۔ فرمایا بیٹی اس کو تیرے
والد کا ہاتھ لگا ہے، اب اسے آگ نہیں چھو سکتی ہے، آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو اگر وہ اعمال جو محبوب کے جسم میں اثر سے صادر ہوئے میں اور آپ اپنے جسم میں پیدا کر لیں گے، خدا کی قسم جہنم کی آگ مجھے اور آپ کو بھی نہیں چھو سکے گی۔ نسبت کے اپنے اثرات اور برکات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک نسبت انعکاسی ہے، عکس کا پڑھنا۔ یہ مرشد کی زیارت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ مرشد سے محبت ہوتی ہے، ایک دلی محبت، بے لوث محبت۔ نسبت انعکاسی یہ صرف زیارت سے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری قسم، اس کی مثال آپ بھی سمجھیں، جیسے کہ آپ کسی عطار کی دکان پہ چلے جائیں، نہ آپ نے کسی خوشبو کی شیشی کو ہاتھ لگایا، نہ آپ نے خریدی، نہ عطر نکال کے لگائی، لیکن آپ کو خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ہاں جب باہر نکل جاؤ گے، چلے جاؤ گے، پھر وہ خوشبو ختم ہو جائے گی۔ دوسری قسم القائی، نسبت القائی، یہ رابطہ مرشد سے حاصل ہوتی ہے۔ رابطہ، ملاقات۔ آج تو ہم رابطہ کرتے ہیں نا صرف تعویذ کے لیے، یوں نہیں حاصل ہوتی۔ دنیاوی پریشانی آ گئی تو آ گئی جی، دنیاوی اغراض کے بنیاد پہ ہاں وہ زیارت کا اثر، اس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن جو نسبت القائی ہے وہ تو تب ہے کہ آپ ایک محبت میں خالصتاً اپنی اصلاح کی نیت سے آپ رابطے میں آتے ہیں، یقین نسبت القائی کے اثرات نصیب ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس کی مثال ایسے چراغ، کسی چراغ سے آپ جلا لیں، کافی دیر تک جلتا رہتا ہے۔ ایک چراغ کو دوسری چراغ سے آپ نے جلا لیا، وہ روشنی دیتا ہے، کافی دیر تک چلتا رہتا ہے۔ تیسری نسبت کی قسم وہ ہے نسبت اصلاحی۔ پہلے تھی انعکاسی، پھر تھی القائی، پھر ہے اصلاحی۔ اصلاحی نسبت حاصل ہوتی ہے کثرت صحبت سے یا کثرت ذکر سے۔ یہ جو ہم اپنے معمولات کرتے ہیں نا، یہ بھی صحبت کا فائدہ دیتے ہیں۔ کثرت صحبت یا کثرت ذکر۔ آج ہم اگر آتے بھی ہیں نا تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی مرشد بس 2 زانو ہو کے میرے ساتھ پابند ہو کے بیٹھا رہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ صرف اس لیے تو نہیں نا، آنا ہے اپنی اصلاح کے لیے آؤ، اپنے معمولات کے لیے آؤ۔ ہاں جتنا وقت میسر آ جائے صحبت کا غنیمت جانو۔ آج تو آنے والے کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں چونکہ ٹائم نکال کے، اب مرشد بھی میرے ساتھ پابند، میں پابند ہوں تو وہ کیوں پابند نہ ہو۔ تو نسبت اصلاحی یہ کثرت صحبت اور کثرت ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال علماء نے لکھا ہے، جیسے آپ ایک دریا سے نہر نکال دیں یا ایک نہر سے آپ ایک نالا نکال دیں تو وہ پانی اسی میں چلتا رہتا ہے۔ جب تک نہر چل رہی وہ نالا بھی چل رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، اسی سے نالا نکالا، اور وہ پانی جو ہے اس میں بھی جاری ہے۔ یہ جاری پانی جو ہے یہ پلید بھی نہیں ہوتا، گناہوں کے اثرات سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ اور چوتھی قسم نسبت اتحادی ہے۔ نسبت اتحادی پتہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ وہی مزاج بن جانا، وہی سوچ بن جانا، وہی انداز بن جانا، گفتار رفتار میں وہی جھلک، یہ حاصل ہوتی ہے خالص محبت سے۔
محبت سے. یہ اعلیٰ درجہ ہے. عقیدت نہیں، محبت. عقیدت بہت جلدی زائل ہو جاتی ہے. پیر بھی انسان ہوتا ہے. میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا پیر تو فرشتہ ہوگا، وہ تو نہ کھاتا نہ پیتا نہ کچھ اور ضروریات نہ بشری تقاضے، کچھ بھی نہیں. جب میں دیکھوں گا قریب آ کے اور یہ تو انسان ہے، یہ تو یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، عقیدت تو ایسے ہی زائل ہو جاتی ہے. ہاں جب محبت ہو جائے پھر وہ سمجھتا ہے ماتحت الاسباب زندگی میں نے بھی گزارنی ہے، اس نے بھی گزارنی ہے. تو محبت کی وجہ سے نسبت اتحادی حاصل ہو جاتی ہے، سوچ و مزاج میں اتحاد ہو جاتا. تو نسبتوں سے قدریں بدلتی. حضرت صدیق اکبر کو نسبت اتحادی حاصل تھی. یہی تو وجہ ہے جب محبوب پیغمبر نے ایک مجلس میں فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند: خوشبو، نیک بیوی، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، محبوب مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. ابو بکر کون سی؟ آپ کا چہرہ ہو میری نگاہیں ہوں، آپ کی ذات ہو میرا مال ہو، آپ کا حرم ہو اور میری بیٹی ہو. یعنی سالک اور مرید کی سوچ دیکھو کہ تینوں چیزوں میں محور محبوب کی ذات ہے. تینوں چیزوں کا محور محبوب کی ذات ہے. یہ تھی نسبت اتحادی. تو ہم پیغمبر اصلاۃ والسلام کی سنتوں کی نسبت کو پانے کی کوشش کریں، ان اعمال کی نسبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہماری قدر و قیمت بدل جائے گی. اور اس کی وجہ سے تقوی کی زندگی نصیب ہوتی ہے اور عند اللہ قبولیت حاصل ہو جاتی ہے. جب قبولیت حاصل ہو جائے نا اللہ کے ہاں کسی بندے کی، پھر اللہ پتہ کیسی قدردانی کرتا ہے. جب محبوب کے جسم اثر سے نکلنے والے اعمال کو میں اپناؤں گا تو اللہ کے ہاں قبولیت پالوں گا. جب قبولیت مل جائے گی تو اللہ تعالی پھر میرے اور آپ کی قدردانی فرمائے گا. رب کی قدردانی کا اندازہ لگائیں ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان والے کے 2 گھونٹ 2 قدم اور 2 قطرے بہت پسندیدہ. 2 گھونٹ اللہ کو تمام گھونٹوں میں پسند. ایک غصے کا گھونٹ، ایک مصیبت کے وقت صبر کا گھونٹ. اللہ اس کی ایسی قدردانی کرتا ہے، فرمایا جو دنیا میں جتنی مرتبہ غصے کا کڑوا گھونٹ پیے گا، قیامت کے دن اللہ اتنی ہی مرتبہ سے اپنا مشاہدہ اور دیدار عطا فرمائیں گے. میرے رب کی قدردانی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں قبولیت پالی محبوب کی اتباع کی وجہ سے. اب اللہ میرے ایک ایک عمل کی قدردانی پہ اتر آئے گا. فرمایا دوسرا صبر کا گھونٹ، رب اس کی قدردانی کرتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمائے جو دنیا میں صبر کرے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا. امتحان لیے بغیر داخلہ مل جائے گا. اور 2 قدم ہے جو اللہ کو تمام قدموں میں محبوب. قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے. وہ قدم اللہ کو اتنے قبول ہیں. ایک تو وہ قدم جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے اٹھتے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے. دوسرا وہ قدم جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے چلے، اللہ اس کی ایسی قدردانی کرتا ہے
حدیث میں آتا ہے جب تک یہ واپس گھر نہیں لوٹتا اس وقت تک اس کے محلے کی گلی کوچے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ جنت کے باغیچے میں گھوم رہا ہے۔ رب نے اس کے قدموں کی قدردانی کی، اس کے محلے کے گلی کوچے کو جنت کے باغیچے میں بدل دیا۔ اور دو قطرے رب کو بڑے پسند، ایک تو خون کا قطرہ میدان جہاد میں دین کے تحفظ کے لیے، جیسے خون کا قطرہ ٹپکتا ہے اللہ اس کی ایسی قدردانی فرماتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور رب کو اس پہ اتنا پیار آتا ہے، شریعت کہتی ہے غسل دینے کی ضرورت نہیں، اسی حالت میں رب کے حوالے کر دینا۔ اور دوسرا قطرہ گناہگار انسان کے آنسو، ندامت کے آنسو کا قطرہ ہے، جب یہ رب کے در پہ جھک کے نادم ہو کے ندامت کے آنسو کا قطرہ بہاتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ایسی قبولیت پا لیتا ہے کہ اس قطرے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بہا دیتا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے ہاں قدردان بن جاؤں، اپنے آپ کو نبی کی سنتوں سے سجا لوں، اللہ کے محبوب کے اعمال سے سجا لوں، تو ہم یہ کوشش کریں، اب پہلے سے کوشش ہے اس میں اور اضافہ کر دیں، نہیں ہے غفلت ہے تو اب کوشش کا آغاز کر دیں۔ محبوب کی نسبت کی لاج رکھیں، اگر میں لاج رکھوں گا نسبت کی تو اللہ میرے اور آپ کی لاج رکھے گا۔ آج کل تو بس اور چکر ہے، بہت سے مشاہدات سامنے آتے ہیں نا تو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آخر پھر وہ بات ذہن میں آ جاتی۔ آج ہم پیر صاحب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں صرف وہ بنانے کے لیے، فوٹو بنوانے کے لیے، ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، اگلا تنگ ہو رہا ہے، زوری ہاتھ سے پکڑ لیا، سامنے فوٹو بنوانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ملے گا؟ فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ محبت کا معیار تو نہیں ہے۔ میں خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کچھ بنا لوں اور پھر جا کے دکھاؤں، لوگ دیکھیں گے واہ بھائی واہ، ہم نے آپ کی پوسٹ دیکھی، تو ہم کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں، آئیں واپس آئیں، کوئی اپنے عمل میں کوئی نیت میں اخلاص لائیں، کوئی اپنے عمل کو محبوب کی اتباع سے سجانے کی کوشش کریں، کوئی بامقصد بنے۔ یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ کھیل تو نہیں ہے نا، یہ تعلق یہ سلسلہ سارا اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو ہم نے نظر انداز کر دیا، ہم اپنے مقاصد کو اور اپنی چاہتوں کو لے کے چل رہے ہیں، اس لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ نیت کو میں اخلاص لائیں، اللہ کی رضا لائیں، پھر دیکھیں رب کیسے پرواز دیتا ہے۔ حضرت بلال کی نیت میں اخلاص تھا، للہیت تھی، اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، نہ رنگت، نہ حسن و جمال، نہ نقش و نگار، نہ مال و دولت، نہ حسب و نسب، نہ کوئی عہدہ، نہ منصب، للہیت اتنی تھی۔ بلال چلتا تو مکہ کی گلیوں میں آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ رب پھر ایسی پرواز دیتا ہے، رب تو قادر ہے نا۔ تو اس مجلس ذکر سے ہم یہ سوچ لے کے جائیں کہ اب ہم نے کچھ کرنا ہے، بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ جو مقصد ہے اس نسبتوں کا، اس تعلق کا، اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ دنیا اور آخرت کی عزت عطا کر دے گا۔ آج میں دنیا کی عزت پانے کے لیے چرچوں کے لیے کرتا ہوں جو بھی کچھ کر رہا ہوں، لیکن جب اللہ کے لیے کروں گا پھر اللہ وہ چرچے عطا فرمائے گا کہ میرے اور آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر بچہ اور بڑا واقف۔ کیا تھا؟ یہ وقت کے حکمران کے پہلوان تھے، سرکاری پہلوان، بڑی مہارت تھی، بڑا چرچا تھا، بڑا نام تھا، روب و دبدبہ تھا،
ایک دن مقابلہ رکھا گیا، انعامات بے بہا انعامات، قیمتی انعامات مقرر، میدان لگا، سارے پہلوان تماشائی بنے بیٹھے ہیں کہ جنید کے مقابلے میں کون آئے۔ ایک اجنبی سے بندہ اتر آیا، سارے حیران، قریب آیا، جنید کان میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید نے بھی سوچا میرے مقابلے میں آئے تو اس کی بھی کوئی حیثیت تو ہوگی نا، اگر اس میدانوں میں اجنبی ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ قریب آ کے کہنے لگا میں آپ کے چرچے سے، آپ کے ہنر سے، آپ کے روب دبدبے سے، آپ کی گرفت سے واقف ہوں، اور میں اس میدان کا اجنبی ہوں، مقابلے میں صرف اس لیے آیا ہوں میرے بچے بھوک کا شکار ہیں، میری نسبت محبوب پیغمبر کے خاندان سے ہے، اگر اس مقابلے پہ وقت کے حکمران نے بہت ہی قیمتی انعامات مقرر کیے ہیں، اگر آپ مصنوعی پنجہ آزمائی کے بعد گر جائیں، میں سینے پہ بیٹھ جاؤں، میں جیت جاؤں گا، انعامات مجھے مل جائیں گے، بچوں کو بھوک مٹ جائے گی۔ اب جنید نے سوچنے لگے، سر جھک گیا، آنکھیں بند، کچھ دیر سوچنے کے بعد سر اٹھایا، کہنے لگا مجھے سودا منظور ہے۔ اب چرچا دیکھیں، نام دیکھیں، مقام دیکھیں، دنیاوی اعتبار سے سودا منظور۔ نسبت کی لاج رکھی نا، رب نے پھر کیسی لاج رکھی؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ مقابلہ ہوا، ہی گر جاتے، حکمران تسلیم ہی نہ کرتے، ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تیسری دفعہ ہوا، انہیں کیا پتا تھا کس نسبت نے آج جنید پہلوان کو مغلوب کر دیا۔ تیسری آخری راؤنڈ میں انہوں نے اعلان کر دیا، اس اجنبی کو سارے انعامات دے دیے، وہ لے کے گھر کی طرف گیا، جنید کو عہدے سے برخاست کر دیا، پروٹوکول ہٹا دیا، تمغے لے لیے، اب یہ تنے تنہا منہ لٹکا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں عقل پریشان ہونے لگی، جنید تو نے کیا کیا؟ ایک لمحے میں ہیرو سے زیرو بنا، سب کچھ لٹا دیا، لیکن جب دل کی طرف متوجہ ہوتے دل میں اطمینان پاتے، دل کہتے جنید سودا مہنگا نہیں ہے۔ اسی طرح لٹکا ہوا منہ پریشانی میں گھر گئے، بیوی نے دیکھا پہلے پروٹوکول ہوتا تھا، آج یہ کیا حالت ہے؟ بیوی سے کہا دیکھو میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ چارپی پڑی تھی برانڈے میں، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جنید تو نے میری نسبت پہ سب کچھ قربان کیا، اپنے چرچوں کو اور عزتوں کو قربان کر ڈالا، اللہ تجھے وہ چرچے اور وہ عظمتیں عطا فرمائے گا کہ تیرا تذکرہ کیا بغیر اولیاء کرام کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا۔ بیدار ہوئے، دل کی دنیا پلٹ چکی تھی۔ یہ ولی مادرزاد نہیں ہوتے، پیچھے بڑی بڑی قربانی لگی ہوتی ہے جو دوسروں کے نظروں کے سامنے نہیں ہوتی۔ دل کی دنیا پلٹ گئی، اللہ نے روحانیت کے میدان میں وہ چرچا دیا، وہ عظمت عطا فرمائی، وہ نسبتیں عطا فرمائی کہ آج ان کا تذکرہ کرنا بھی ہم اپنے لیے ثواب سمجھتے ہیں۔ جو نسبت کی لاج رکھتا ہے رب اس کی لاج رکھتا ہے۔ تو اگر اس پرفتن دور میں میں اللہ کے محبوب کی سنتوں کی لاج رکھنے کی کوشش کروں گا تو رب میرے اور آپ کی لاج نہیں رکھے گا؟ تو آج یہ ذہن بنا کے جائیں، ذہن بنا کے جائیں، ابتدا سے آغاز کریں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لیں۔ یہ نہیں کرے کہ ایک دن میں بس سارا کچھ ہو جائے گا، آہستہ آہستہ، ایک ایک دو دو، ایک ایک دو دو کر کے ذاتی زندگی میں دیکھیں، پھر خاندانی، پھر معاشرتی زندگی۔ تو نسبت کی وجہ سے قدریں بدل جاتی ہیں، میرے اور آپ کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ تو آج سچی توبہ کر لیں کہ آج تک غفلت کے شکار رہا، منمانی منچاہی کی زندگی گزاری، لیکن آج کے بعد ایک تو اپنے نیت میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، للہیت کو اپنانے کی کوشش کروں گا کہ اس میں صرف
غرض رب کی رضا ہوگی، اور دوسرا محبوب پیغمبر کی نسبتوں کی، آپ کی اتباع کی کوشش کر کے زندگی گزاروں گا، میرے اور آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، قبر اور حشر بھی بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس ذکر اور نسبت کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔